اس ملک میں آج بھی صرف ایک ٹک کا نشان، آپ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، آپ اپنی پارٹی کی مرضی کے خلاف یا لوگوں کو ووٹ دیں، آپ کو 90 کروڑ روپے ملے گا۔ 90 کروڑ صرف ایک ٹک کے نشان پہ۔ ادھر 45% آبادی صبح شام کی روٹی کے لیے ترس رہی ہے۔ یہ ملک کیسے چلے گا؟ 90 کروڑ روپے سے سندھ 4 مہینے روٹی کھا سکتا ہے، 90 کروڑ روپے سے بلوچ 8 مہینے روٹی کھا سکتا ہے، 90 کروڑ اس سے پنجاب 2 مہینے روٹی کا۔ یہ ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں۔ ابھی موجودہ الیکشن ہوئے، آپ نے بھی دیکھا، باقاعدہ بولیاں لگی، باقاعدہ بیچے گئے ووٹ، بولیاں لگی، بالکل نیچے ڈاؤن ٹراڈن لوگوں کو 30 کروڑ 20 کروڑ 25 کروڑ میں سیٹیں دی گئی۔ اب ایک غریب سندھی آدمی پتہ نہیں وہ کہاں سے 25 کروڑ لائے گا، یا کوئی بلوچ یا کوئی پنجابی کہاں سے 30 کروڑ روپے لائے گا کہ وہ قومی اسمبلی کی سیٹ خریدے گا؟ پھر یہ 30 کروڑ روپے وہ کہاں سے نکالے گا؟ پاکستان کے پیٹ سے۔ سب لگے ہوئے ہیں، سب لگے ہوئے ہیں، پاکستان کے پیٹ سے نکال رہے ہیں، اور یہ ملک بالکل ڈوبنے کو جا رہا ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان ہم لوگوں نے اس وقت بنائی جب یہ چیزیں واضح نہیں تھی۔ ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ ملک بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ اس کو بچانے کا واحد راستہ یہ ہے کہ یہاں آئین کی حکمرانی کی بات کی جائے، یہاں پارلیمنٹ کو طاقتور بنایا جائے، یہاں قومیتوں کے وسائل پہ ان کا اختیار تسلیم کرایا جائے۔ ہر جگہ لڑائیاں پاکستان۔ میں معافی چاہتا ہوں، بعض باتیں کہنے کی نہیں ہے لیکن ہم مجبور ہیں۔ ہم پہ الزام ہے کہ ہم نے فلانی چیز بیچی ہے، اس پہ سب سے پہلا گواہ معمر قذافی بنا۔ معمر قذافی نے کہا کہ ہاں، کوریا کو مجھے اور فلانا کو فلانے لوگوں نے فلانی چیز دی ہے۔ معمر قذافی اس گواہی کے باوجود نہیں بچا۔ لاکربی جہاز گرانے کے جرم میں اس نے ہر مردے کو کروڑوں ڈالر دیے، لیکن اس کو نشان عبرت بنایا گیا۔ پتہ نہیں ہمارے لوگ یہ کیوں نہیں وہ سوچ رہے کہ ایران کے خلاف جو ابھی وہ بن رہا ہے وہ ہمارے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ کہوٹا نہیں چھوڑیں گے آپ کے لیے۔ کہوٹا میں جو کچھ آپ کی بنا رہے ہیں یا بن چکا ہے، یہ عوام کی طاقت سے بچے گا، یہ عوام پر بھروسہ کرنے سے بچے گا، ورنہ یہ جو نتنیاہو اور انڈیا والے ادھر ادھر لگے ہوئے ہیں، اس میں بہت بربادی کا راستہ ہے۔ افغانستان کے ساتھ جنگ کی بات ہو رہی ہے۔ افغانستان، معافی چاہتا ہوں کوئی برا نہ مانے، افغانستان نے کبھی غلامی دیکھی نہیں ہے، ہم نے کبھی آزادی دیکھی نہیں۔ ہم ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھ سکتے۔ غلامی کیا ہوتی ہے وہ ہم سمجھا سکتے ہیں، آزادی کیا ہوتی ہے ہم نہیں سمجھتے۔ ہم غلام رہے زندگی بھر۔ افغان جو کچھ ہیں، افغان تب آزاد منش لوگ ہیں، آزاد رہے ہیں۔ ہندوستان میں جب انگریزوں کی ظلم و زیادتیاں ہوتی تھی تو افغان ہمارے لوگوں کے لیے، عبید اللہ سندھی کے لیے، فلانا ہندو کے لیے، فلانا سکھ کے لیے دارالامن افغانستان تھا۔ عبید اللہ سندھی بھی وہاں جاتا تھا، سبھاش چندر بوس بھی وہاں جاتا تھا، فلانا بھی وہاں جاتا تھا، فلانا بھی وہاں جاتا تھا۔ اور پھر کہتے ہیں افغانستان ہمارے ساتھ دشمنی کر رہا ہے۔ 2 موقع ایسے آئے، کوکر بھائی میں خاص کر آپ کو وہ کر رہا ہوں، یہ 2 موقع ایسے آئے جب افغانستان خدا نخواستہ پاکستان کے بیچ میں شورا گھوم سکتا تھا۔ ایک 1965 جب لڑائی ہندوستان کے ساتھ چل رہی، ظاہر شان نے رسمی طور پہ ایوب خان کو آدمی بھیجا کہ ہمارے اور ہندوستان کے تعلقات اپنی جگہ، لیکن ان حالات میں ہم آپ کو پیچھے سے کچھ نہیں کرے گا، اپنی لڑائی لڑو، ہمارے خلاف ہماری طرف سے بالکل بے غم رہو۔ دوسری دفعہ جب بنگلہ دیش کی لڑائی ہو رہی تھی اور بیڑے میڑے آ چکے تھے، روس اور انڈیا نے فیصلہ کر لیا تھا پاکستان کے توڑنے کا، یہ بھی خدا نخواستہ اگر افغانستان بدماشی کرنا چاہتا بہترین موقع تھا۔ انہوں نے آدمی بھیجے، ذوالفقار علی بھٹو وزیر خارجہ تھے، ان سے کہا کہ بھائی ہماری طرف سے بے فکر رہو،
ہم یہ تماشا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے ہندوستان سے ہمارے رشتے ہیں لیکن ہم اتنے نہیں چاہتے کہ ہم پاکستان کو توڑ دیں. یہ مجھے کسی نے کہا کہ بھٹو صاحب گئے تھے افغانستان, وہاں وہ ماشم میں ونوال یا شاید وزیر اعظم تھے, ان کو انہوں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب میں آپ کی آنکھوں کو نہیں دیکھ رہا, میں آپ کی بوٹوں کو دیکھ رہا ہوں. آپ نے جو احسان ہم پہ کیا ہم اسے نہیں بھولیں گے. افغانستان پاکستان کا نیچرل دوست ہے. آج بھی کوکر بھائی اگر آپ کے تعلقات ہیں کسی سے, آج بھی آسان سی بات ہے, بسم اللہ کریں, اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی سربراہی میں پاکستان اور اس کے ہمسائیوں کی گولڈ بیس کانفرنس بلائیں, اس میں گارنٹر بنائیں نیشنل سیکیورٹی کونسل کو. جن کے بچے افغانستان میں مرے ہیں, فرانسیسی مرے ہیں, جرمن مرے ہیں, روسی مرے ہیں, چینی مرے ہیں, امریکن مرے ہیں, وہ گارنٹر ہوں. پاکستان اور اس کے ہمسائے بیٹھے, چین ہے, ازبکستان ہے, تاجکستان ہے, افغانستان ہے, ایک دوسرے کے خلاف بات کریں. افغانستان ایک بات کرے گا کہ بھائی میرے آزادی کا خیال رکھو, آپ کی آزادی کا خیال رکھوں گا. یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ, 5واں صوبہ, یہ مجھے خود اس نے کہا, زندہ ہے, کیا نام ہے اپنا, سینیٹر مشاہد حسین. مشاہد حسین نے کہا ہم بیٹھے ہوئے تھے, پریزیڈنٹ اسحاق ہمارا پریزیڈنٹ تھا, کہتے بجٹ بن رہا تھا, پریزیڈنٹ اسحاق نے کہا کہ افغانستان کے لیے بجٹ میں پیسے رکھیں. مشاہد حسین نے کہا کہ یار میں سمجھا کہ شاید زبان کی لغزش ہے یا آدمی وہ سمجھ نہیں سکا. پھر کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کہا کہ افغانستان کے لیے بجٹ پہ پیسے رکھیں, کہتا ہے بالکل میں نے کہا ہے. آج کے بعد ہم نے افغانستان کو 5ویں صوبے کی حیثیت سے لینا ہے. مشاہد زندہ ہے. پھر مشاہد سے میں نے کہا ٹی وی پہ بات کر سکتے ہو, اس نے کہا بالکل ٹھیک. پھر میں وہ دونوں ٹی وی پہ گئے, اس نے یہ بات ریپیٹ کی. افغانستان کو یہ خدشات ہیں, ان خدشات پہ گارنٹی دے دیں. بلائیں گولڈ بیس کانفرنس. امریکہ نیچے سے بھی لوگوں کو دیکھتا ہے, اوپر سے بھی دیکھتا ہے, چائنا بھی ہوگا, فرانس بھی ہوگا. اگر کوئی مداخلت کرے گا لوگ اس کو پکڑیں گے. ہم پاکستان ان حالات میں یہ جو بلڈ اپ ہو رہی ہے امریکہ کی قوتیں, خدا نخواستہ اگر امریکہ نے ایران کو تھوڑا بھی وہ کچھ کیا, ایران مجبوری میں, ایران کو سروائیول کا خطرہ ہے, ایران مجبوری میں بہت سخت ریئیکشن کرے گا, بہت سخت ریئیکشن کرے گا, اور وہ ریئیکشن سارے خطے کو جلا دے گا. ان حالات میں ہمارے لوگوں کو, ہم سب کو, شہباز والوں کو بھی, ہم کو بھی, تحریک انصاف والوں کو بھی, یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ پاکستان کے تمام اداروں کی میٹنگ بلائی جاتی, افواج سمیت, افواج پاکستان, سیاسی لوگ, معاشی ماہرین, جو این جی اوز, وہ کیا کہتے ہیں, یہ سماجی تحریکیں, ان سب کی گولڈ بیس کانفرنس بلائی جانی چاہیے, جس میں ہم سب بیٹھ کے ساری پشتون, بلوچ, سندھی, ہمارے دانشور, ہمارے پڑھے لکھے لوگ, ہمارے ماہرین سیاست, ہمارے ماہرین معیشت, ہمارے ماہرین تجارت بیٹھے ملے کہ بھائی ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے. معمولی سی غلطی اس کو وہ کر دے گی. یوکرین روس کا بنایا ہوا ملک ہے, اس کا حصہ تھا, اس کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا. 5 سال ہوئے غربی دنیا نے اسے روسیوں کے گلے میں ڈال دیا, اور اینٹی ٹینک, اینٹی فلانا ان کو مہیا ہو گیا. خدا نخواستہ اگر آپ کے یہ جو ہم کچھ کر رہے ہیں وزیرستان میں, یہ جو کچھ کر رہے ہیں بلوچ علاقے میں, یا جو سندھ کے ریگستانوں میں ہمارے ارادے ہیں, خدا نخواستہ اگر یہاں لوگوں نے کہا کہ بھائی مجبوری ہے, ہم بھی بسم اللہ. آپ کے مخالف کو مہربانی کریں, ہمارے افواج یہ بات سن لیں, شہباز بھائی یہ بات سن لیں, آپ کے مخالف کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی, نہ پیسے کی, نہ بندوق کی, نہ اینٹی ٹینک کی, نہ اینٹی فلانا کی. کیوں اچھے خاصے ملک کو بگاڑ رہے ہو؟ اس کے بچانے کا واحد حل یہ ہے. تحریک تحفظ آئین پاکستان واضح طور پہ اعلان کرتی ہے کہ اس کے واحد علاج یہ ہے
کہ آپ یہاں کے رہنے والے قوموں کو اپنے وطنوں کے وسائل پہ پہلا حق دے دیں اور الیکشڈ پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنائیں. سینیٹ جو قوموں کی برابری کی نشانی ہے اس کو با اختیار کریں. اور ہم ریکویسٹ کر دیں گے. میں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا, میں نے آج تک میں نے اپنے باپ کا اولاد ہاتھ نہیں چھوا. میں نے کہا میں نے بڑے بھائی کا ہاتھ نہیں چھوا, لیکن یہ ہمارے جو حافظ جرنیل ہیں, جرنیل صاحب آپ اور ایجنسیاں سیاست سے دور ہو جائیں, ہم آپ کا ہاتھ چومیں گے. میرے بھیا کا کام نہیں ہے, فوجی کا کام نہیں ہوتا. فوجیوں کو دنیا اس لیے سیاست سے دور رکھتی ہے. فوجی کی تو 2 ٹریننگیں ہوتی ہیں. اس مورچے کو لے لو, اس مورچے کو لینا ہے, اس کو لیتے ہوئے بڑھنا ہے, یا اس میں جو لوگ ہیں ان سب کو مارنا ہے. یہ ان کی ٹریننگ ہے. فوجی کا مخالف قابل قتل ہوتا ہے. فوجی کو تربیت دی جاتی ہے کہ تمہارا مخالف قابل قتل ہے, جبکہ سیاسیوں کی تربیت ایسی ہوتی ہے کہ بدترین مخالف کے ساتھ بھی بیٹھا جا سکتا ہے, بات کی جا سکتی ہے. ہم افواج کے مخالف نہیں ہیں. افواج ہماری خدا کری دنیا کی مضبوط میں نے ہماری ایجنسیاں مضبوط ہوں, ہم محنت کریں گے, ان کو بنائیں گے. لیکن ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں پاکستان پہ رحم کریں. پاکستان یا نہ کوئی خدا کی بات مانتا ہے, میں معافی چاہتا ہوں, نہ کوئی خدا کی بات مانتا ہے, نہ کوئی محمد علی جناح کی بات مانتا ہے, نہ کوئی, ہر ایک نے اپنی وہ کی, ہر خدا سے بھی گپ لگاتے ہیں. لمبی چوڑی اتنی بڑی بلڈنگ بنا دیں گے 6 7 8 منزل کی. ہم سندھی ہوگا بھی جانتے ہوں گے, میں بھی ہم پٹھان ہوگا, ہم